آسما اسٹارٹنگ وتھ یو، ہم نے بہت ساری معاملات دیکھے، پیکا بھی دیکھا ہم نے، اس سے پہلے ATA کے تحت ہم نے بہت سارے قوانین دیکھے. پہلے تو فیک نیوز کے بارے میں بتائیں کہ بطور صحافی، اینکر پرسن، آپ کو فیک نیوز کے ساتھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میرا خیال ہے کہ فیک نیوز سے اگر کسی کو نہیں مسئلہ اس وقت تو وہ بالکل ایک غلط بیانی ہوگی. یہ دنیا کا اس وقت یعنی جو عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ آج بھی چل رہی ہے اس میں یہ سب سے بڑا خطرہ فیک نیوز جو ہے وہ بن گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں تیسرے نمبر پر موجود ہے. یہ پچھلے برس اسی برس جنوری میں یہ رپورٹ بھی آئی تھی. تو فیک نیوز تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کی ہمیں اگزامپلز بھی ملتی ہیں. مثلا اسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کے ریپ کے حوالے سے خبر آئی اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آ گئے، عوام سڑکوں پہ آ گئے. پھر کس طرح سے اس کا ڈراپ سین ہوا وہ آپ نے دیکھا، اس کے پیچھے کون سے لوگ کون سے کردار نکلے وہ بھی آپ نے دیکھا. اسی طرح سے برطانیہ کے اندر فسادات جو ہیں اس کی آپ نے خبریں دیکھی. ابھی حال ہی میں یہ جو اسلام آباد کے اندر ہوا مظاہرہ 26 نومبر کا، اور اس کے بعد سینکڑوں قتل اور پھر ہزاروں کے اندر تعداد چلی گئی اور پھر اس کو میسیکر بنا دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک شخص کی جان بھی بہت قیمتی ہے، لیکن جس طرح سے اس پہ فیک نیوز پھیلائی گئی، AI جنریٹڈ جو امیجز بنائے گئے، اس سے اضطراب بڑا معاشرے کے اندر، اس میں انسائٹمنٹ بڑی، اس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے وہ پریشانی بڑی. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ بین الاقوامی طور پر بھی مسئلہ ہے اور قومی طور پر بھی مسئلہ ہے. شہزاد، اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بطور صحافی کیا فیک نیوز آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ کے کام پر اثر انداز ہوتی ہے؟ پہلے ہم ایشو کو ڈیفائن کر لینا، پھر آئیں گے کہ فیک نیوز ہے کیا. بتائیے. جی طلعت صاحب، بالکل کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. بڑا آسان ہے سنسنی پھیلا کے جھوٹ بول کر آپ بھی ایک یوٹیوب پلیٹ فارم بنائیں اور اس پہ آپ ڈالر کمائیں. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی سورسز بھی چیک کرنی پڑتی ہیں، ایک ایڈیٹوریل چیک بھی ہوتا ہے اس پر. لیکن سوشل میڈیا پہ چاہے وہ سٹیزن جرنلزم کا نام دے دیں یا جو بھی ہے، وہاں پہ کوئی چیک اس طرح کا موجود نہیں ہے. یہاں پہ پیمرا بھی موجود ہے، وہاں پہ وہ ریگولیٹر بھی نہیں ہے. تو فیک نیوز سب کو متاثر کرتی ہے. یہ بات درست ہے، دنیا بھر میں اس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ پہ قدغن بھی نہ لگے، لیکن جو فیک نیوز یا ان لافل نیوز ہے اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا سکے. آپ دیکھیں برطانیہ میں ہمیں مثال ملی جب وہاں پہ رائٹس ہوئے، اس کے پیچھے سوشل میڈیا میں اپنائی تھی. US الیکشنز کے حوالے سے آپ دیکھیں، ٹرمپ وہاں پہ جیت گئے، لیگیسی میڈیا پیچھے رہ گیا، لیکن اس میں ایک بڑا کردار فیک نیوز کے حوالے سے تھا. تو یہ ایک پرابلم ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، اور اس بیلنس کو اسٹرائک کرنا کہ فریڈم آف اسپیچ متاثر بھی نہ ہو اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے بہت بڑا پرابلم ہے. ابھی تک اس کا سلوشن غالباً کسی کے پاس نہیں ہے. سلوشن پہ ابھی ہم آتے ہیں. آسما، اس وقت ہم ایک ٹویٹ دکھا سکتے ہیں، PTI پنجاب نے آپ ہی کے پروگرام ہم نیوز کے اوپر آپ کی تصویر بھی اس میں موجود ہے، ظاہر آپ کا پروگرام ہے، آپ کے وہاں پر ریپرزینٹیوز بھی موجود ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کے پروگرام میں آئے تھے اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، اسے 33 فٹ کے کنٹینر سے گرا کر شہید کر دیا گیا، اور یہ ریپیٹڈلی اور ٹویٹس بھی ہوئے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو شہید شدہ مسلمان تھا وہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہا تھا. تو ثابت یہ ہوا اس کا گرایا جانا ایک بڑا کبھی عمل ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن اس کی ہلاکت کی، شہادت کی جو بات کی، وہ پھر انڈین میڈیا نے بھی خوب اچھالا اور بتایا کہ دیکھیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ اس قسم کی فیک نیوز کو تو ڈیفائن کرنا آسان ہے، یہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے، لیکن جب تصحیح ہم جاری کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا لوگوں کے ذہن بن چکے ہوتے ہیں فیک نیوز سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوری ایک پاور ہے جو کہ ایک مخصوص ظاہر ہے کہ PTI کے پاس یہ پاور موجود ہے، ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، وہ اس کا بھرپور استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ جتنا سیکنڈوں میں تیز ترین بیانیاں بنا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نہ ریاست بنا سکتی ہے نہ کوئی اور بنا سکتا ہے. لیکن طلعت صاحب اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ خود ریاستی اداروں کا بھی ہے. یعنی فیک نیوز اگر کسی ایک طرف سے پھیل رہی ہے تو ایکسیس ٹو انفارمیشن یا کریکٹ نیوز کا نہ دیا جانا بھی اس فیک نیوز کو ہوا دیتا ہے. تو ان سارے معاملات کے اندر اگر ریاست حکومت ایک مؤثر طریقے سے اسی وقت کمیشن بناتی یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو تیز ترین اطلاعات کے ساتھ پہنچاتی کہ اصل میں کتنے لوگ تھے، یہ گرے یا نہیں گرے، ان کو گرایا گیا تو کیوں گرایا گیا اور نہیں گرایا جانا چاہیے تھا، یہ بالکل قابل مذمت بات ہے. اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے اور رسائی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو اپنا نیریٹو پھیلانے کے لیے
اور اس کے اوپر لوگوں کے جذبات کو اکسانے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت صورت شہزاد کے پاس ایک پوائنٹ ہے اس پہ، آپ کی بات پہ شہزاد کے پاس ایک پوائنٹ ہے. جی گو اہیڈ شہزاد. جی میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. پہلے دن سے ہم تحریک انصاف والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا اگر کریں گے سینکڑوں اموات کے حوالے سے، ایک تو وہ نیریٹو آپ غلط بنا رہے، دوسرا اخلاقی طور پہ بھی یہ غلط ہے. لیکن اس کی ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے جس کو ٹرانسپیرنسی دینی ہے. دیکھیں تحریک انصاف آپ کیا جواز دے رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے لوگ لاپتہ تھے تو ہم سمجھے وہ ان کی اموات ہو گئی ہے تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن حکومت کے پاس، ریاست کے پاس انفارمیشن موجود ہے. جب آپ پریس کانفرنس کر کے، جب ٹی وی چینلز پر آ کے آپ جھوٹ پھیلائیں گے دوسری طرف، وہ بھی ایک فیک جھوٹ ہی ہے نا، فیک نیوز ہی ہے نا کہ کوئی اموات نہیں ہوئی. جبکہ لوکل آپ کا میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ تو اب ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی جاری ہو گئے ہیں، پولی کلینیکل رپورٹ بھی موجود ہے. لیکن آپ بھی اپنے اس جواب پہ اڑے ہوئے کہ نہیں، نہ گولی چلی ہے نہ ہی کسی کا قتل ہوا ہے. تو ریاست کی ذمہ داری کہاں پہ جاتی ہے؟ فیک نیوز جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پھیلا رہی ہیں، تحریک انصاف پھیلا رہی ہے، وہی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو حقائق ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے تاکہ یہ اسپیکولیشن بند ہو. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات ہے اور ہم اس کے اوپر آنا چاہیں گے کہ ابھی آسمہ آپ نے کہا کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے. شہزاد نے اسی بات کو دہرایا اور اس کو وضاحت سے بتایا کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو آپ شفافیت کے ساتھ سامنے لے کے آئیے. لیکن دنیا بھر میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پچھلی مرتبہ اور اب جب اس کی سپیچز چل رہی تھیں تو جو فیک نیوز اور جو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ ان کے اوپوننٹس نہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، وہ مین سٹریم میڈیا آئیڈینٹیفائی کیا کرتا تھا، وہ بتایا کرتا تھا کہ جھوٹ کتنے بول رہے ہیں. تو ذمہ داری ہم ریاست پر تو ڈال دیں گے، حکومت پر بھی ڈال دیں گے، لیکن ان کی طرف سے بھی جھوٹ کافی آتا ہے، کافی مقدار میں آتا ہے. تو ہمیں خود کیا کرنا ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ہم نے خود نہیں کیا تو یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو قائم کی جا رہی ہے اس نے شروع کر دینا ہے کام. پھر ہم کہیں گے جی ہم نے حکومت پہ بات ڈالی تھی، حکومت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مان لی، اب آپ آئیے جرمانے دیجئے اور لوگوں کی پکڑ ہوگی تو اس کے اوپر شور نہ بچائیے. دیکھیں دو اس کے پہلو ہیں طلعت صاحب. ایک تو یہ ہے کہ بالکل جو فیکٹ چیک ہے وہ ہونا چاہیے اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے. آپ ہندوستان دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس کو دکھاتا ہے. اور جس طرح سے بھی شہزاد نے بات کی تھی کہ مین سٹریم میڈیا کے اندر مختلف چیکس ہیں، مختلف مراحل ہیں خبر کو دیکھنے کے، اس کو دیکھ کے آگے کرنے کے، لیکن جو سوشل میڈیا اس کے اوپر نہیں ہے. تو ایک تو جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی اتنی قدغنیں ہیں کہ وہ بھی صحیح اور درست خبر جو ہے وہ نہیں چلا سکتا. پھر مین سٹریم میڈیا کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ایڈیٹر کا کردار ہے وہ بالکل محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. مالکان کا کردار بہت بڑھ گیا ہے جس کو کہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر سوشل میڈیا کا ہے تو آپ دیکھیے اس میں جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اس کو بالکل الگ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے قوانین ضرور بنانے پڑیں گے. اسی طرح سے جو فیکٹ چیک کا ہے اس میں ایڈیٹوریل جو ہے ہر چینل کو، ہر اخبار کو وہ اس کے اوپر رکھنا پڑے گا، اس کو اس پہ چیک رکھنا پڑے گا جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن کوئکلی ایک میں بات کر دوں، جو ٹاسک فورس ابھی بنائی گئی ہے مثلاً، کیا اس ٹاسک فورس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ جس کے اندر صحافتی تنظیمیں یا جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا ایجنسیوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ فلانے، اور اس کو کون تسلیم کرے گا؟ اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. یعنی فیک نیوز کے لیے اگر اس کو ریاست اپنا ہتھیار بنا کے عامل صحافیوں اور صحافت پہ ہی قدغن لگائے گی تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب قانون سے ڈر نہیں لگتا، قانون کے استعمال سے ڈر لگتا ہے. قانون ان لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا جو کہ ریاست کے اعلی کار بن کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے سے یہ پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ ان کے اوپر ہوگا جو عامل صحافی ہیں، جو کہ آزادی اظہار پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ خبر کو پوری تصدیق کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے پچھلے کچھ دنوں میں جتنے لوگوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے، کسی ایک کے اوپر بھی کسی ادارے نے اپنے ادارے کے لوگوں سے، یعنی بہت سے لوگ چینل سے وابستہ ہیں، بہت سے لوگ اخباروں سے وابستہ ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ جو سینکڑوں کی بات کی یہ کیسے کی؟ آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے یا نہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے ولاگ پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ویسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت باریک نکتہ ہے. تو کلوزنگ ریمارکس کے لیے شہزاد، کیا ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، جس کا ایک بڑا دلچسپ نام ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ڈیجیٹل حقوق، اس کے تحفظ کا ادارہ ہے، لیکن اس کے نیچے ظاہر ہے بہت بڑی قدغن بھی لگ سکتی ہے. کوئکلی اگر آپ بتا پائیں کیا یہ صحیح موو ہے؟ اس کے ذریعے ہی ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر کریں گے؟
देखिए तला साहब, एक तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पे दो मसाइल हैं। एक सेल्फ इम्पोज सेंसरशिप है, और फिर वैसे ही बड़ी सेंसरशिप हो जाती है कि आप इस फलां चीज पे बात ना करें, फलां चीज पे बात ना करें। जब यहाँ पे आप सेंसरशिप लगाते हैं तो लोग रोक करते हैं सोशल मीडिया का, और वहां पे आपको पता है फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि बड़ी फेक न्यूज फैलाई जाती है। तो एक तो सेंसरशिप को खत्म करें, ताकि जो एक मीडियम है जिसपे हम कह रहे हैं कि बाकायदा एक एडिटोरियल चेक है, उसको तो आप आजाद करें ना, तभी वो काउंटर हो सकेगा। दूसरा, अब बिल्कुल ये जो हुकूमत कर रही है मेरे ख्याल से ज्यादती है। पहले पीका एक्ट आया, फिर उसको अमेंड किया, अभी दोबारा अमेंड कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक मकसद नजर आता है कि अपने मुखालफिन की आवाज दबाना। और शुरू से लेके आप देख लें, इस पूरे 10 माह में जो कानून साजी हुई है, उसका भी एक ही हदफ लगता है कि किसी तरीके से जो इलेक्शन है उसके हवाले से आवाज ना उठे। एक कोई भी एक्शन होता है उसके ऊपर एक कानून आ जाता है। और सिर्फ इंटरनेट के हवाले से देख लें, जिस दिन इलेक्शन था पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बाद एक्स को बैन कर दिया, हर मौके पे ट्विटर को स्लो डाउन कर दिया जाता है या इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाता है। तो आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वही आपकी खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इससे फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ लोगों की आवाज दबाने के लिए होगा, अपने मुखालफिन के तहत इस्तेमाल होगा। जिसकी रिसेंट एक मिसाल हमने अभी मतीउल्लाह जान साहब की देखी थी। अगर उनके ऊपर एलिगेशन था भी कि उन्होंने गलत खबर नशर की है, कवानीन मौजूद थे, आप उसके जरिए एक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने किस चीज को तरजीह दी कि नहीं, कोई भोंडा केस बना के उनको जेल में डालो ताकि कम से कम मैसेज जाए। इससे हुकूमत का जो इंटेंट है वो बड़ा वाजे होता है कि फेक न्यूज को रोकना नहीं है, मुखालफिन की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद और आसमा। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमें ये भी बावर कराना चाहिए